بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ درد بھری کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو نہایت نیک اور دیندار تھی۔ اس بیچاری کا خاوند مر چکا تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ اس نیک ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ بیٹا بدبخت اور بد کردار نکلا۔ اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ وہ کیا کہ شاید جسے دیکھ کر آسمان گرا ہوگا یا شاید زمین پھٹی ہوگی۔ اس درد میں ڈوبی ہوئی داستان کو سنانے کے لیے آپ تمام ناظرین و حاضرین کی توجہ چاہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی اسے نواز رکھا تھا۔ اللہ کی قدرت کے اس کا نیک اور خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک بخت عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات و صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ وہ لڑکا جب دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا تو کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوکاروں سے ہٹ کر بد کرداروں سے بڑھنے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع رہتے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ عورت دوڑ کر دروازے پر آتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ لیکن جب اسے معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اس بدبخت بیٹے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس بد کردار عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی تم سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔
لہٰذا اس بدکار عورت نے اس سے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب وہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی۔ ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھول کر بیٹے کا سر چوما، سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے میں اتار دیا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب اس فحشا عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس عورت نے دیکھ کر کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ اس بدبخت نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹ گیا، دل اس فحشا عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا، ماں کا دل پھٹ گیا۔ درد سے دل سے یہ صدا نکلی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ناظرین گرامی، ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی و انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت ان کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔